طالب صدر اور میرے معزز بھائیوں، آج کی اس پروقار محفل میں مجھے جس موضوع پہ شریک کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے اطاعت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس زندگی کے اندر اگر کسی انسان نے سکون پانا ہے تو اس نے اللہ، اس کے نبی، خلفاء اور پھر جو نیک لوگ ہیں ان کی اطاعت۔ آپ اپنی زندگی کو اگر 4 پڑاؤں میں پروئیں، سب سے پہلے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ 5 چیزیں جو بنیادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کی غرض یہ رکھی کہ عبادت، یہاں سے انسان کی اطاعت شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس اطاعت سے باہر نکل گیا اس نے اپنی عاقبت خراب کر لی۔ جب انسان شادی شدہ ہے تو اور میاں بیوی کے لیے جو ضروری ہے کہ ان کے بچے ہیں ان کو اس طرز پہ ان کی تربیت کریں کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں۔ جو شخص بچہ ہے اس کے لیے ماں باپ کی اطاعت اس زندگی کی جو کشتی ہے جس کو کہتے ہیں وہ پار لگانے والا۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو یہی حکم دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی ہے، اور یہ اطاعت پہلے دن سے انسان اس سرشت میں رکھ دی گئی۔ جب انسانوں نے انکار کیا تو اس کو شیطان بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو تو شیطان نے انکار کر دیا، وہاں پہلی انکاری ہوئی، وہ اطاعت نہ ہوئی، وہ شیطان بنا۔ اس لیے انسان جو ہے اس کے لیے ایک نمونہ ہے کہ جب قرآن پاک میں جو بھی انسان کی بہتری کے لیے جو احکامات بتائے گئے ہیں ان کی اطاعت کریں۔ جس انسان نے قرآن پاک کے بنیادی جو بتائے گئے احکامات ہیں اس کا انکار کیا تو وہ شیطان کی صورت اختیار کر گیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں جن ممالک میں ہم بس رہے ہیں، اگر ہم ان ممالک کے قوانین کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم ناکام ترین انسان ہیں۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں جو بنیادی قوانین ہیں ملک میں، اگر آپ ان کی اطاعت نہیں کرتے تو آپ کے سامنے یہ حالت موجود ہے۔ ہم اپنے دیش کو دیکھ لیں، وہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی قانون کو مانتا ہوتا تو وہاں بھی سکون ہوتا۔ یہ بھی اطاعت کے ذمہ میں آتا ہے۔ اگر ایک بیوی اس کے لیے یہ رکھا گیا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، لیکن وہ جو اسلامی شریعت کے مطابق احکامات ہیں۔ اگر ایک بچہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے اگر اس کے والدین نیک ہے اور اس کو نیکی کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ اگر آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قوانین ہیں، یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں یہ نہیں میں مانتا، تو پھر اس کا رزلٹ ہم سب بھگت چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے اگر اطاعت کی نافرمانی کی ہے قانون کے تحت تو اس نے وہ گناہ بھگتا۔ اس لیے میرا محمود ناصر گوڈل حضور لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز حاضرین مجلس، میری تقریر کا عنوان ہے صدقہ و خیرات۔ رات ہمیں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کس قدر قرآن کریم میں صدقہ و خیرات کا درس دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے ایک روشن دلیل ہے کہ کس طرح آپ صدقات کیا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام غرض بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن سے ہم نے سیکھا کہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو بھگانے کا ایک ذریعہ ہے، مشکلات سے بچنے کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ یوں تو سارا سال صدقہ و خیرات میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر حصہ لیتے، لیکن رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ تیز آندھی کی طرح آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی آمد کا تقریباً 10% حصہ جو ہے وہ غرباء کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ ہماری جماعت میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، ہیومینٹی فرسٹ کا ادارہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، اور قرآن کریم میں بار بار پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی پسند کی بہترین چیز جو ہے وہ خدا کے حضور پیش کریں۔ چنانچہ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا جو ایک باغ تھا جسے بہت پسند تھا اسے صدقہ و خیرات کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے کہا کہ میرا سب کچھ حدیث ہے، انہوں نے اپنی حدیث کی کتب جو ہے وہ صدقہ کر دی۔ اور پھر یہ انعامات جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ان شخصیات کے اوپر خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ کیے۔ صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔
بہت سی مشکلات کے موقع پر جو ہے وہ درس دیا گیا اور ہدایات دی گئی کہ آپ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کریں اور اپنے آپ کو ان مشکلات سے بچائیں، اور صبح روشن کی طرح ہمارے سامنے وہ واقعات ہیں کہ کس طرح جو لوگ ہیں وہ صدقہ و خیرات سے اپنے آپ کو ان مشکلات سے بچانے کا باعث بنے۔ ہماری جماعت میں بھی یہ چیز عام ہے کہ ہم ہر بڑے موقع پر، ہر خوشی کے موقع پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ہم نے اس مسجد اقصی بنائی، اس میں صدقہ و خیرات کیا، رضا کی تعمیر پہ صدقہ و خیرات کیا، اور اس کی برکات جو ہم آج تک ہم حاصل کر رہے ہیں۔ بس ہمیں قرآن کریم کی یہ بھی ایک آیت ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ غرباء کو کھانا کھلاؤ۔ ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے، صدقہ و خیرات کو جاری رکھنا چاہیے، تاکہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو ان بلاؤں سے بچائیں اور دوسری طرف ہم خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ نیکیوں کے سفر کو جو ہے وہ آسانی سے طے کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ صاحب صدر اور معزز سامعین، خاکسار کا موضوع سخن ہے توحید۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ دنیا میں جا کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچایا جائے۔ خود خدا تعالیٰ نے اپنی اس توحید کے اقرار کے لیے ایک عظیم الشان سورت قرآن کریم میں بیان فرمائی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کی جڑ ہے، اور توحید کا مکمل اور کامل مضمون اس سورت میں بیان ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس میں نہ صرف خدا تعالیٰ کی توحید کی مکمل گواہی ملتی ہے، اور اس کے شرک سے پاک ہونے کا ثبوت بھی اس میں ملتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس توحید کے پیغام کو قائم کرنے کے لیے جب دنیا میں آئے تو ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن وہ اپنے اس توحید کے پیغام کو پھیلانے سے کسی بھی صورت میں باز نہیں آئے اور رکے نہیں۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان کر دیے گئے۔ مقصد کیا تھا؟ توحید کا قیام۔ لیکن ان تمام اذیتوں کے باوجود کوئی بھی نبی اس توحید کے پیغام کو پھیلانے سے باز نہیں آیا۔ انبیاء علیہ السلام قتل کیے گئے، ان پر پورا کرکٹ پھینکا گیا، گالیاں دی گئیں، بعض کو ایسی خطرناک اذیتیں دی گئیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے اس پیغام کو پھیلانے سے باز نہیں آئے۔ اور یہی آج ہمارا فریضہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی چونکہ اسلام کے پیغام کی ترویج کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا، انہوں نے بھی اپنے اس فریضے کو احسن طریقے سے انجام دیا، اور آج ہمارا یہ فرض ہے کہ توحید کے پیغام کو تمام قربانیاں پیش کرتے ہوئے پھیلاتے جائیں، اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے جائیں کہ نہ صرف ہم بلکہ ہماری اولادیں بھی توحید کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ باقی دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص طور سے ذمہ جو عنوان آیا ہے وہ ہے اسلامی جہاد۔ جہاد کا لفظ جوش سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے قبول۔ اسلام میں کئی قسم کا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے مطلب نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بتائے۔ تو آگے یہ ہے کہ اپنے نفس جہاد کرو مال سے، اور جہاد کرو اپنی جان سے۔ اسی طرح یہ جہاد کو قرآن کریم میں بتایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانے میں قلب کا جہاد کیا، یعنی باطل قدرتیں، باطل مذاہب جو تھے ان کا رد کیا ہے قلب کے جہاد کے لیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف جہاد جو ہیں وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائے ہیں۔ یہ زمانہ جو ہے وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ جانوں کے جہاد کا، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی اس جہاد کے لیے، لیکن
حضرت مسیح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مسیح کا زمانہ آئے تو پھر اس وقت جو ہے جان کا جہاد جو ہے موت کا جہاد جو ہے وہ اس کی ضروری رہے وہ امن کا زمانہ. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اس پر توجہ دلائی کہ اگر تم وہی جہاد جس کے مطلب جس کو تم جہاد سمجھو ایسا کرو گے تو ہمیشہ شکست کھاؤ. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں مالی جہاد کی طرف توجہ دلائی جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جماعت احمدیہ جو ہے مالی جہاد کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کرنے کے نظارے جو ہے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. تو راستہ وہی بہتر ہوتا ہے جو وقت کا امام تجویز کرے, جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیتا ہے اور پھر اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے کہ یہ مفید کام ہے کیونکہ اس کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت ملتی ہے. تو یہ زمانہ قلبی جہاد کا ہے, یہ زمانہ جو ہے یہ نفس کے جہادوں کا ہے, اپنی تربیت کرنے کے جہاد کا ہے, یہ زمانہ مالی جہاد کا ہے. دیکھیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ جرمنی مالی جہاد کے لیے ہم 100 مساجد بنا رہے ہیں. تو یہ وہ جہاد ہے, جہاد اصل میں وہی ہے جو وقت کی ضرورت کے مطابق کیا جائے. جہاد وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے نفس میں ہے وہ جہاد ہے. ضرورت کے مطابق اگر مالی جہاد کی ضرورت ہے تو مالی جہاد ہوگا, اگر جانوں کی جہاد کی ضرورت ہے لیکن امام کی ہدایت کے مطابق. جیسے امام کو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا ہے کہ تمہارا ہر فیصلہ جو ہے وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مربیان سلسلہ اور معزز انصار بھائیوں, معزز حاضرین, خاک صاحب کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے برکات خلافت. جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت مومنوں پر ایک خوف کی حالت ہوتی ہے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک خلافت کے ذریعے ایک تمکنت اور سکون عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے یہ نظارے دیکھے, اور 100 سال سے اللہ تعالیٰ کی برکات, جو خلافت کی برکات ہے اس کے نظارے دیکھ رہے ہیں. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انتقال ہوا تو دشمن یہ سمجھتا تھا کہ اب یہ جماعت ختم ہو جائے گی, لیکن خلیفہ وقت اور خلافت نے جو ایک ڈھال کی طرح جماعت کو سنبھال لیا, اور ہم مسلسل خلافت کی برکات کے جو نظارے دیکھ رہے ہیں. جب 1984 میں ایک متعلق شخص نے جماعت کو مٹانے کی کوشش کی تو خلیفہ وقت ساری جماعت کے لیے ایک ڈھال بن گیا, اور آپ نے جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں مٹانے کا زور لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے, خدا اڑا دے گا خاک ان کی, کرے گا رسوائے عام کہنا. اور پھر ان کی محبت میں آپ نے فرمایا تمہاری خاطر ہے میرے نغمے, میری دعائیں تمہاری دولت, تمہارے درد و علم سے تر ہیں میرے سجود و قیام کہنا. اور اس طرح محبت سے جماعت کو سنبھالا کہ وہ جماعت نے یہ نظارے دیکھے کہ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ شخص کس طرح ہوا میں جو خاک ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کے کا بہت بڑا نشان خلافت کی برکت کے جو ظاہر ہوا. خلافت کی برکت کا ایک واقعہ خاک صاحب بیان کرتا ہے. ایک دوست لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی خدمت میں لکھا کہ حضور میرے بھائی کو پاکستان میں 295C کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے, حالات بہت خراب ہیں اور گھر والے پریشان ہیں. کیسا والہانہ جواب آپ نے دیا. آپ نے فرمایا اپنے سارے گھر والوں سے کہیں جا کر آرام سے سو جائیں, خدا کا خلیفہ جاگ رہا ہے اور تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو یہ خلافت کی برکات ہے. اس طرح خلیفہ وقت کا ہاتھ جو ہے وہ امن اور سکون بخشتا ہے. آج جو ہم یہاں موجود ہیں ہم میں سے ہر ایک گواہ ہے کہ جب خلیفہ وقت کی خدمت میں ہم دعا کے لیے خط لکھتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم خط ابھی لکھتے ہیں تو ابھی وہ خط پہنچتا بھی نہیں ہے, وہ دعا پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے. ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک دوست لکھتے ہیں کہ انہوں نے خط لکھا لیکن پھر یہ سوچا کہ یہ دعا کی ضرورت نہیں ہے, وہ خط پھاڑ دیا. تو خواب میں حضرت مسیح رابع نے دیکھا اور فرمایا میں نے اپنے لیے دعا کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ تو سنا تھا کہ خط ابھی پوسٹ نہیں کیا لیکن دعا قبول ہو گئی, لیکن یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ خط لکھا بھی نہیں اور دعا قبول ہو گئی. تو بہت سی برکات ہیں جو خلیفہ وقت کی ہمارے ساتھ ہیں. ہم اللہ جو دعاؤں کے بہت سے ہم دن رات دیکھتے ہیں, خدا کرے کہ ہمیشہ خلافت کی برکات ہمیں ملتی رہے, خلافت کی دعاؤں سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں.
اور ہمیشہ یہ جو برکات ہیں ہمیں حاصل رہیں اور ہم اطاعت خلاف ادا کر رہے ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم صدر صاحب اور مسیح محمدی کے دیوانوں انصاروں، السلام علیکم. میں آپ کے سامنے اس موضوع کے متعلق گزارشات پیش کرنے لگا ہوں، وہ ہے پانی. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ جسم ہے اور ایک روح ہے اس کے اندر، اسی طرح پانی بھی دو قسم کا ہے. ایک وہ ہے جو ہمارے جسمانی پیاس کو بجھاتا ہے، اور ایک وہ پانی ہے جو ہماری روحانی پیاس کو بجھاتا ہے. جسمانی پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ذریعے بنائے ہیں، اور روحانی پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور پھر آخرین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ ہماری روحانی پیاس کو بجھا سکے. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہے، اور اس کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جہاں پانی کی قلت ہے، جہاں پانی کو میلوں دور سے لانا پڑتا ہے اور جب اس چیز کی قدر ہے. اس لیے پانی کو استعمال کرتے وقت ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کو ضائع نہ کریں، وہ خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر پانی کی ایک صفت ہے، وہ میں اس سبق میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور اس کے حکیم ہونے کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جب پانی سکڑتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ سکڑتا جاتا ہے، لیکن جب 4 درجے سینٹی گریڈ پر آتا ہے تو پھر پانی سکڑتا نہیں بلکہ پھیلتا ہے. اس لیے وہ 3 پر آتا ہے تو اور پھیلتا ہے، اسی طرح 0 پر آتا ہے اور پھیلتا ہے اور اوپر برف بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت حکیم سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، جھیلوں کے اندر جو مخلوق ہے ان کی زندگی کا باعث بنتی ہے. اوپر برف جم جاتی ہے اور نیچے جو ہے وہ پانی رہتا ہے جس میں پودے بھی اور جاندار جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت حکیم کی ایک بہت بڑی پانی جو ہے ایک اس کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صاحب صدر، معزز سامعین کرام، میری تقریر کا عنوان ہے خلافت. خدا کے فضل و کرم سے ہر احمدی خلافت کے معنی جانتا ہے، اور یہ جو خلافت حقہ کا انعام جو ملا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین کے بعد یہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تفعیل لیے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے. اور خلافت جو ہے وہ نبوت کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی. نبوت کے بغیر خلافت جو ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ ساری دنیا نے خلیفہ بنانے کی کوشش کی. عرب سے یہ آوازیں اٹھی اور تقریباً یہ تمام دنیا سے یہ آوازیں اٹھی، سب کنٹیننٹل سے، انڈیا سے، کہ خلافت ہونی چاہیے. ہر شخص جو ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ خلافت کا متمنی ہے، لیکن خلافت اس وقت آ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہ بھیجے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم خدا کے فضل و کرم سے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں خلافت کی نعمت عطا ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نعمت آ نہیں سکتی جب تک میں نہ جاؤں، اور وہ جب میں جاؤں گا تو خدا کے فضل و کرم سے وہ دائمی ہوگی. اب ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے خلافت کا دامن جو ہے وہ تھام رکھا ہے. ہمارا ایک امام ہے جو دن رات ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، اور ہم خدا کے فضل و کرم سے ہر روز یہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہمیں ہر روز یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمتی کسی اور جماعت کی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں خلافت حقہ ملی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس خلافت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آئندہ نسلیں بھی خلافت کی جانسار ہوں. جزاکم اللہ آصف الجزا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب صدر اور میرے پیارے انسان بھائیو، میری تقریر کا عنوان ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جو ہمیں ایمان کے ارکان بتائے، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، تقدیر خیر و شر پر ایمان، اور پھر یوم آخرت پر ایمان۔ یعنی یہ وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے انسان خدا تعالیٰ کو پا سکتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کی کس طرح ان کی حالت بدل گئی، جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے ہی دنوں میں دین کی خاطر صرف کر دیا، اور اسی طرح بعض صحابہ نے آدھا سرمایہ جو لاتا تھا وہ دین کی خاطر خرچ کر دیا۔ اسی طرح اس دنیا میں جب اب کے دور میں مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں جب بھی ہمیں ابھی بھی خلیفہ وقت کی طرف سے تحریک ہوتی ہے تو ہم خدا کی راہ میں جو بھی ہمارا سرمایہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم اتنے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیے ہیں کہ ہم ایک مسجد بنانے کے قابل ہیں، اگر ہمارے پاس سرمایہ نہ ہو تو ہم چندہ بھی نہیں دے سکتے، اور خدا کے فضل و کرم سے اس سرمایہ کی وجہ سے ہم اس دنیا میں اور اس ملک میں بھی اپنی اچھی پوزیشن میں ہیں، جماعتی طور پہ بھی اور اپنے انفرادی طور پہ بھی۔ اسی طرح حکومتیں بھی ہیں، وہ بھی اپنے سرمایہ کے طور پہ ہر ایک سے ٹیکس لے کر ایک سرمایہ بناتی ہیں، اور پھر وہ اس کو سرمایہ کو سالوں میں تقسیم کرتی ہیں، اور اپنے کام جو ہیں جو بھی اپنی سڑکیں بنانی ہیں یا ہر قسم کے جو ضرورت زندگی ہے غربا پہ تقسیم کرنی ہے، وہ ساری اس سرمایہ کی وجہ سے ہر ایک کو اس کے سے فوائد ملتے ہیں۔ یہ سرمایہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے اوپر استعمال کرنے کے لیے سرمایہ ہوتا ہے، جب بھی ضرورت پڑے تو ہمیں سب کو اس کا حصہ ڈالنا چاہیے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جناب صدر مجلس اور اصحاب دانش و بینش، مجھے آج اس موضوع پر آپ کے سامنے لفظ کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ ہے بیعت۔ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا، اپنے ہاتھوں کو کسی کے ہاتھ میں دینا۔ جب ہم اس دنیا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کو ماننے والوں کی جب ہم فہرست دیکھتے ہیں اور ان کے جو دنیا میں رہتے ہوئے ان کا جو معیار تھا ان کو دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی لو پروفائل ہمیں ملتا ہے، نچلی سطح پر ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے تن من دھن کو ان انبیاء کے سپرد کر دیا، اپنی کوئی خواہش نہیں رہی، اپنی کوئی پسند نہیں رہی، اپنے کوئی کپڑے نہیں رہے، اپنا کوئی وجود نہیں رہا۔ ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس کو انہوں نے کیا وہ انہوں نے اس خدا کے بیٹے ہوئے برگزیدہ کے فرمان کے مطابق کیا۔ بدقسمتی سے آج کی دنیا کامیابی کس کو سمجھ بیٹھی ہے؟ وہ سمجھتی ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے وہ شخص کامیاب ہو گیا، جس کے پاس بہت زیادہ اقتدار آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟
کیا فرعون جو اقتدار کے نشے میں یہاں تک گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، کیا وہ کامیاب ہو گیا تھا؟ قارون جو اس دنیا میں جس کی دولت کی گواہی قرآن نے دی ہے، کیا وہ شخص کامیاب ہو گئے تھے؟ کامیاب کون تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب تھے، انتہائی فقراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، انتہائی غریب، اپنی گھر تو کیا جھونپڑی بھی نہیں تھی، یہ لوگ کیسے کامیاب ہوئے تھے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کو